أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی معزز محترم قرآن دوست ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا چوتھا لیسن ہے، صفحہ نمبر 6 اور اس کا اشارہ ڈی۔ الحمدللہ ہم آج اپنا پہلا صفحہ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 کو دیکھیں گے انشاءاللہ آج ہم۔ تو سورت ہم اگر سٹارٹ کریں تو ہم نے QC 1 سے سٹارٹ لیا تھا۔ QC 1 میں ہم نے کیا سارا نماز کا کورس پڑھا، پھر ہم نے QC 2 سٹارٹ کیا۔ QC 2 میں ہمارا کورس تھا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، مطلب پہلا پارہ، اس کی سٹارٹنگ کی آیات جو ہے ہم نے کی، جس میں ہمارے پاس اسباق کیا تھے کہ ہم نے متقین کے بارے میں بات پڑھا، کافرین کے بارے میں پڑھا، منافقین کے بارے میں بات ہوئی، پھر دعوت القرآن کی بات تھی، اور پھر آدم علیہ السلام جو پہلے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے QC 3 سٹارٹ کیا ہے، اور QC 3 میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ QC 3 ہم اپنے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پہلی انگلی ہمارا صفحہ نمبر 6، صفحہ نمبر 6 کا آج ہم انشاءاللہ آخری اشارہ کریں گے، پھر صفحہ نمبر 7، 8، 9 اور 10 انشاءاللہ ہم اسی طرح سے جو ہے وہ پڑھتے جائیں گے۔ تو چھٹا صفحہ، اس میں ہمارے پاس 4 اشارے تھے۔ پہلا اشارہ کیا تھا؟ ہدایت النتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، جو ہم نے پچھلے ویک میں پڑھ لیا۔ اگلا اشارہ تھا نیک کام کرو، یہ ہم نے کل کے لیسن میں پڑھا، اور آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے اس دن سے ڈرو۔ تو 4 اشارے ہمارے پاس، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ جی مسز ندیم کروائیے۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ جی سسٹر ساجدہ کروائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی کی دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ جی مسز خلیل کروا لیجیے۔ مسز خلیل کروا لیجیے۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ہلو، جی مسز ندیم، اس کی شارٹ فارم۔ مسز ندیم شارٹ فارم کرا لیجیے۔ ہدایت، بنی اسرائیل سے ڈرو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ جی سسٹر ساجدہ کوثر کروائیے۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ جی سسٹر غلام عائشہ کروائیے۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن سے ڈرو۔ اور اس کے لیے سینٹینس ہم یاد کر سکتے ہیں، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے۔ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے۔ اس کا تعارف پہ آتے ہیں۔ چوتھا اشارہ آج کا ہم نے کرنا ہے، اس دن سے ڈرو۔ اس دن سے ڈرو مطلب قیامت والے دن سے جو ہے وہ ڈریں۔ اب پچھلے ہمارے پاس آیات میں کیا تھا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کی دعوت دی تھی وہ قرآن مجید کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ انہیں اسی کی یاد دہانی جو ہے وہ کروا رہا ہے کہ آپ اس پیغام کو جو ہے وہ قبول کریں اور اس دن سے ڈریں جس دن کوئی بندہ کسی دوسری کی جگہ جو ہے وہ حساب کتاب نہیں دے رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنا حساب جو ہے وہ خود دینا ہے۔ اس دن سے ڈرو۔ اس کے اسباق میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھو۔ ان آیات میں ہمارے پاس کیا اسباق ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھیں، آخرت کے دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ بدلہ لیا جائے گا اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی۔ قرآن کتنا آسان ہے، پہلے میں 0 پھر ایک اور لاسٹ والے میں جو ہے وہ 4 الفاظ ہیں جو ہمیں دیکھنے ہیں۔ تو آن دی ایوریج وہی 3 یا 3 سے کم الفاظ جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں، یا بنی اسرائیل، ہمیں یہ ورڈ آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بنی ہم کہتے ہیں اے بیٹو، اسرائیل کے۔ تو اسرائیل لاسٹ ٹائم غلطی سے وہ میں بول گئی تھی کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، ٹھیک ہے، اس کا اصل ترجمہ جو ہے اس طرح سے ہے، ہم اس کو اے بنی اسرائیل جو ہے وہ ہم اردو میں بھی لکھ دیتے ہیں۔ اذکرو، کون بتائے گا کیا ہے یاد یہ؟ کرو۔ اذکرو، ایم، امر جی فعل جمع امر، ٹھیک ہے، اذکرو نعمتی، نعمتی میری نعمت کو، اللتی کیا ہے؟ مونس، اللہ کی مونس ہے، الذی کی مؤنث ہے، وہ جو، ٹھیک ہے، وہ جو، انعمتو، تو نے میں نام کیا، تو نے انعام کیا، علیکم، تم پر، ہاں تم، لا، تم میں نے کام کیا، 2 ٹکڑے، الا اور کم، وانی، اور بے شک میں میں نے، فضلتکم، فضیلت دی، تم کو فضلتو، فضیلت دی، یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، فضلتکم، تم سب کو، اس کا مطلب ہوتا ہے فضیلت دی، ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے، العالمین، علا پر، عالمین جہانوں پر، ٹھیک ہے، واتقوا، وا اور اتقوا، ٹھیک ہے، وا ہمیں پتہ ہے، اتقوا ڈرو، یومن دن سے، اس دن سے، لا نہیں، تجزی بدلہ دے گا، نفسن ان نفسن، کوئی جان کسی جان کے بارے میں بدلہ نہیں دے گا، شیئن کوئی بھی، بلا اور نہ، یقبلو کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، فعل مجہول ہے، ماشاءاللہ، دیکھیں پیش آ رہا ہے نا شروع میں، تو ہمیں پتہ چل گیا اوریجنل کیا ہونا چاہیے تھا، قبلہ یقبل، کافی یکبر، یقبلو تھا، پیش آ گیا یقبل، ٹھیک ہے، منہا، ان سے، سوری اس سے، شفاعتن، شفاعت، خواہش ہو ولا گئی، اور نہ، یؤخذو، اخذہ سے، اخذہ کیا معنی ہوتا ہے؟ فعل مجہول ہے یہ بھی، جی فعل مجہول، آخذا یوخذ، اخذہ کیا ہوتا ہے؟ لیا، پکڑنا، اخذہ اس نے پکڑا، ٹھیک ہے، منہا اس سے، عدل انصاف، ولا اور نہ، ہم ینصرون، ینصرون کہاں سے آ رہا ہے؟ نصرہ سے، نصرہ ینصرو سے، ینصرون یہ بھی اس کا کیا ہے؟ مجہول ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس چوتھا، اس دن سے ڈرو اشارہ، اور اس میں ہم نے اس کو دیکھ لیا، الحمدللہ ہمیں بہت سارے الفاظ جو ہے وہ آتے ہیں، تو اب ہم اس کا رواں ترجمہ اور لفظی ترجمہ جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں۔ کوئی تلاوت کرے گا؟ جی مسز ندیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ جی سسٹر، اذکروا نعمتی یلتی، ٹھیک ہے، نعمت التی نہیں پڑھنا آپ نے، اس کو نعمتی یلتی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی
ٹھیک یا ہے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو تم یاد کرو نعمتی التی، میری نعمت کو، جو انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ فضلتکم میں نے فضیلت دی، فضلتو میں نے فضیلت دی، تم سب کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ یہاں پہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بنی اسرائیل، جو کچھ نعمتیں ملی ہیں ان پر تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فضلتو کہ تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ فضیلت کس طرح سے دی؟ یعنی تمہیں ہدایت کا علمبردار بنایا، تمہیں لیڈر اور قائد بنایا، تمہاری قوم میں سے تمہارے پاس رسول بھیجے، اور تمہیں بادشاہ اور حاکم بنایا۔ تو انہی آیات کو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، مطلب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا اور قرآن مجید عطا کیا۔ یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ کم و بیش 1000 سال تک جو ہے وہ مسلمان دنیا بھر پر حکومت کرتے رہے، قیادت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہم نہایت ہی پستہ حال ہیں تو کیوں ہیں؟ سب سے پیچھے ہیں تو کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ جب تک مسلمان کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قیادت میں رکھا، ان کو حاکم بنا کے رکھا۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے قیادت اور حاکمیت جو ہے وہ لے لی، جو حکومت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ تو ہمیں بھی ان آیات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی تھی، اور ہم بھی ان نعمتوں کا اس طرح سے شکر ادا نہیں کر رہے۔ تو کیا ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح کہیں ریئیکٹ تو نہیں کر رہے؟ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ سے پڑھ لیجئے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، ہے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو انعمت علیکم میں نے انعام کیا تم پر، وانی فضلتکم اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ الحمدللہ یہ آیت ہماری پوری ہو گئی۔ چلیں اگلی آیت پہ کون تلاوت کرے گا؟ سسٹر افشان آپ کوشش کیجئے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا هم ينصرون۔ ترجمہ، اور جی ڈرو جی اس دن سے کہ نہ بدلہ دے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ اس کی مدد، ان کی مدد کی جائے گی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ واتقوا وا اور اتقوا، ٹھیک ہے، اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہ بدلہ بنے گا، نفس عن نفس کوئی شخص کسی کا۔ یہاں پہ تجزی آ رہا ہے، یہ تجزی کون سا والا تجزی ہے؟ مضارع ہے نا؟ جی مضارع ہم نے یہ والا تجزی والا دو طرح سے پڑھتے ہیں، ایک مخاطب کے لیے پڑھتے ہیں، ایک مؤنث کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ کون سے والا ہے؟ مخاطب والا ہے یا مؤنث والا ہے؟ مخاطب والا ہے۔ مخاطب والا کیسے؟ آپ کس کو مخاطب کر رہی ہیں اس میں؟ منس والا ہے۔ جی سسٹر یہ یہ دیکھیں مؤنث، نا، یہاں پہ ہے کہ کوئی شخص آیا نا، تو کوئی اس شخص میں ہے نا، تم تو نہیں ہو نا، تم کا صیغہ نہیں آیا۔ نفس 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 منس ہے۔ نفسن مؤنث ہے نا، تو نفسن کے لیے تجزی آیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو تجزی یہ ٹھیک ہے مؤنث والا تجزی ہے، جو ہم ہیا تجزی پڑھتے ہیں نا،
کوئی جی شخص جی کی بات ہو رہی ہے نا, کوئی شخص مطلب جو غائب ہے, نفسن. تو یہ ہمارے پاس کیا آ ٹھیک رہا ہے. ہے, مؤنث آ رہا ہے. لا تجزی نفس عن نفس, کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا, ٹھیک ہے, شیئن کچھ بھی, ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی. یقبلو یہ مجہول ہے, مجہول میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سبجیکٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور نہ قبول کی جائے گی, منہا اس سے, مطلب اس نفس سے, شفاعتن کوئی سفارش, ولا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا, مطلب اخذا لینا کے معنی میں بھی آتا ہے اور پکڑنا کے معنی میں بھی آتا ہے. تو نہ یؤخذ لیا جائے گا, منہا اس سے, عدل کوئی بدلہ, ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. کیا کہا جا رہا ہے ہمیں کہ اس دن سے ڈرو کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی, اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش, اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. کہ آخرت کے دن سے جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو, اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ آخرت کے دن سے ڈرو. بنی اسرائیل کے یہاں آخرت کے دن کے تعلق سے کچھ غلط رواج جو تھے وہ قائم تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح آخرت کی سزا سے بچ سکتے ہیں. ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ سپیریئر ہیں, اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے ہیں, تو وہ آخرت کی سزا سے جو ہے وہ بچ جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی, کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکے گا. اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا, ہر شخص اللہ کے سامنے سوالی بن کر کھڑا ہوگا, اور کسی طرح سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی. دیکھیں کیٹاگوریکلی ہر چیز کو ڈینائی کیا. تو اسی طرح کے کچھ کانسیپٹ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنی سزا کاٹ کے کچھ نہ کچھ ہم جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, ان کی احادیث سے چیز ثابت ہے, لیکن وہ شفاعت بھی کس کی کریں گے؟ جو اسلام کی پیروی کرنے والا ہوگا, جو اسلام پہ عمل کرنے والا ہوگا. تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس قابل تو بنانا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو ہے وہ شفاعت کریں. تو یہاں پہ کیٹیگوریکلی ان چیزوں کو کہا گیا ہے کہ جو تم لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے ہو, اس طرح سے جو ہے وہ نہیں جائیں گے آپ. وہاں پہ کسی کی کوئی جو ہے وہ نہ تو کوئی کام آئے گا, نہ کوئی سفارش قبول ہوگی, نہ آپ کوئی بدلہ دے سکتے ہیں, نہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہوگا. سفارش صرف وہ کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سفارش کرنے کا حق دیں گے. اب اس میں ہم ایک حدیث لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص و عام سبھی قریش کو اکٹھا کیا. آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا, اے قریش کے لوگوں, اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو, اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں قریش کو کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو, کہ میں اللہ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. پھر وہ مزید اس میں مختصر آگے اپنے قبیلے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے بنی عبد المناف کے لوگوں, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, کیونکہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی طرح کا نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. پھر اس میں سے آگے مزید وہ اپنے قریبی لوگوں کو, اے بنی قسی کے لوگوں, اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو, کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. پھر وہ مزید پرٹیکولر ہو کے, اے بنی عبد المطلب کے لوگوں, اپنے آپ کو آگ سے بچا لو, کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اور سب سے آخر میں اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کہہ رہے ہیں کہ اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. مطلب وہ اپنی بیٹی کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ, اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے, کیونکہ میں تجھے کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. تو اس لائن پہ اگر آپ غور کریں, دیکھیں, اگر وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو, مطلب اپنے اعمال کو ٹھیک کرو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کیونکہ میں کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا.
تو پھر ہم جو بہت ساری جو ہے وہ امیدیں اور وہ ساری چیزیں ہم بغیر کسی عمل کے جو ہے وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ہم بس سنی سنی باتوں پہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. دیکھیں حدیث ہمیں کچھ اور دکھا رہی ہے، آیا اللہ تعالیٰ کی آیات ہمیں کوئی اور پکچرز دکھا رہی ہیں. تو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ، اور نہ قبول کی جائے گی، مِنْہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ، اور نہ لیا جائے گا، مِنْہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو الحمدللہ ہم نے اس کو دیکھ لیا. اب ہم اس کے رواں ترجمے پہ آتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اسباق دعا اور پلان کو دیکھتے ہیں. اسباق میں ہمارے پاس کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نامات کو یاد رکھو. اذکروا نعمتی اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. اور دوسرا کہ آخرت کے دن سے ڈرو، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی. تو اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ دعا کیا ہے کہ اے اللہ آخرت کے دن کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما، زندگی کے ہر لمحہ کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا بنا. اور اس وقت ہمیں پلان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں وقت کو بہتر استعمال کرنے کے لیے روزانہ کا شیڈول بناؤں گی تاکہ آخرت میں کامیابی ملے. اسما اور افعال کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں اسما میں ہمارے پاس کیا ہے؟ یومن. یومن کا ہمارے پاس جمع کیا تھی؟ ہم نے پڑھی ہوئی ہے پہلے بھی، ایام. یامن. بالکل ماشاءاللہ. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس افعال ہیں. اب اس میں ذکرہ، اس نے نصیحت کی. ٹھیک، کون کرائے گا؟ مسز ندیم. ذاکرہ یذکرو اذکر، ذاکرون مذکورون ذکر، اس نے یاد کیا. اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اذکرو، جمع امر استعمال ہوتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے، جمع اذکر امر ہے. سے اذکر سے اذکرو. ٹھیک ہے، جمع امر ہم نے استعمال کیا یہاں پہ. اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے قبیلہ، سمیہ کے پیٹرن پہ. جی سسٹر افشاں. قبیلہ قابلہ یقبل اقبل، قابل مقبول قبول. قبول. قبیلہ کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے قبول کیا. ولا اس یقبل نے نا، قبول کیا. نہ قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے، منہا شفاعتن، اس سے کوئی شفاعت. ٹھیک ہے، تو قبیلہ اس نے قبول کیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ یقبلو یوز ہوا ہے. یقبلو کا مطلب مضارع جو ہے، مضارع کا پہلا مجہول. نمبر ٹھیک ہے، یہ مضارع مجہول. اب ہمارے پاس مجہول جو ہے وہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے نصرہ. جی سسٹر افشین کروائیے. ناصرہ ینصر انصر، ناصر منصور نصر، نصر، اس نے مدد کی. اس نے مدد کی ہے. تو الحمدللہ ہمیں پہلے سے بہت اچھے سے آتا ہے. اس کے بعد ہم کمزور افعال میں آتے ہیں. جزا، ادا کے پیٹرن پہ. جی سسٹر غلام عائشہ کروائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
जजा यजजी एजजी जाजिन मजियन जजाउन। जजा। और ये हमारे पास तजजी कहाँ से आ रहा है? सामने वाले मुखातिब वाला सीधा है, ये मुदारे का, ठीक है, तजजी। जी। और जजा का मतलब क्या होता है? उसने बतला दिया। उसने बदला दिया। नहीं बदला दिया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अखजा। जी मिसेस खलील करवाइए। अखज़ याखुज़ु खुज़ आखिज़ुन मफ़ऊलुन अख़ज़ुन। उसने लिया, अखज ने लिया या उसने पकड़ा, ठीक है, दोनों मायने में आता है। और यहाँ पे युखज़ु क्या है? याखुज़ु का मुदारे, ठीक है, वला युखज़ु, और सॉरी याखुज़ु का मजहूल। और उसके बाद हम देखते हैं मजीद फी में से, इसमें क्या है? मजीद फी में से है असलम। असलमा का पैटर्न हम आज के लेसन में पढ़ेंगे, आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो इसको जैसा आप देख लें, ठीक है। अनअम तू जो है ये हमारे पास असलमा के पैटर्न पे है। अनअमा युनइमु अनइम मुनइमुन मुनअमुन इनआम, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह असलमा का पैटर्न जो है वो पढ़ेंगे, और इसके अलावा कोई और मजीद फी फिलहाल हमारे पास आज के लेसन में जो है वो नहीं है, मतलब जो हमने पढ़ लिए हैं उसमें से हमारे पास कोई भी आज के लेसन में जो है वो नहीं है, सॉरी नहीं, हाँ ठीक है। फजला अल्लमा के पैटर्न पे, फजला अल्लमा के पैटर्न पे हमारे पास आ रहा है। जी सिस्टर कौन करवाएगा? मिसेस नदीम। फज़ला युफ़ज़्ज़िलु फ़ज़्ज़िल मुफ़ज़्ज़िलुन मुफ़ज़्ज़लुन तफ़ज़ीलुन। उसने फसीलत दी। फजीलत दी। फजला ये अल्लमा का पैटर्न है, इसमें एक जैसे अल्लमा में एक लाम ज्यादा था, इसी तरह फजला में एक ज़ौद ज्यादा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान पाठ कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं ग्रामर पे। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। ग्रामर में आज हम करेंगे असलमा, मतलब सफा 6 का इशारा डी, मतलब आज ग्रामर में हमारे पास तीसरा वर्ड है ये असलमा। हमने अल्लमा किया था, फिर हमने जो है वो हासबा किया, और आज हम असलमा को करेंगे इंशाल्लाह। तो असलमा के पैटर्न पे हमारे पास ये बहुत सारे अल्फाज हैं। आमना, आता, अरादा, अहिया, अहसना, असलमा, अशरका, अरसला, अखरजा। तो इनको आप लोग जो है वो देख लीजिएगा, इनमें से अल्फाज को चुन के आप अल्फाज बना के डिस्कशन ग्रुप में भी जो है वो शेयर करेंगे बाद में। तो अभी हमने QC1 में जो पढ़े थे वो हमारे पास सेहतमंद अफ़आल थे। फतहा कुरान खोलोगे, नसरा तो अल्लाह की मदद आएगी, दरबा वरना मार पड़ेगी, समिया इसलिए सुन लो। फिर हमने कमजोर अफ़आल पढ़े। वहाबा वादा अल्लाह ने देने का वादा किया है। काला ज्यादा बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। दआ खदा इसलिए दुआ करो हदायत की। और जन्ना वल्ला हमारे पास डबल हरुफ वाले हैं, अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। तो अब हम सीख रहे हैं मजीद फी, मतलब पहले हमने 3 हरफी अफ़आल पढ़े थे सारे, जिनके मादे में 3 हरूफ थे। अब मजीद फी पढ़ेंगे जहां मादे के हरूफ से ज्यादा हरूफ जो है वो आएंगे। मसलन हमने सीखा था समिया 3 हरफी अल्फाज था, इसी तरह उसके वजन पे हमने अलीमा पढ़ा था और सलीमा पढ़ा था। अब इनके मजीद फी पे जब हम आ रहे हैं तो अलीमा से हमने क्या बनाया? अल्लमा, एक तशदीद ज्यादा कर दी, लाम ऐड हो गया उसमें। सलीमा से हम बना रहे हैं असलमा, हमजा ऐड हो गया शुरू में, ठीक है। इसी को हम मजीद फी कह रहे हैं, और हमने 5 अफ़आल जो है वो मजीद फी के अभी हमने जो है वो पढ़ने हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं
تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے. تعلیم علامہ سے، محاسبہ حاسبہ سے، اسلام اسلامہ سے. ٹھیک ہے، تو تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. تو تعلیم اور محاسبہ ہم نے کر لیا تھا، اسلام ہم انشاءاللہ آج کریں گے. اور اس کے بعد نیکسٹ دو کیا ہوں گے ہمارے پاس؟ اختلاف اختلافہ سے. اختلاف مت کیجئے بلکہ استغفار کیجئے، استغفار سے. ٹھیک ہے، اور یہ سارے جو ہے وہ فعالہ سے ہم نے جو ہے وہ فعالہ بنایا، فعالہ سے تفعیل کا باب بنا. اسی طرح فعالہ سے مفعلہ کا باب ہم نے کل پڑھا. آج ہم پڑھیں گے افعلہ سے افعال کا باب، باب افعال کو پڑھیں گے. کیونکہ جو فعالہ سے باب بن رہے ہیں ان کے کوئی پرٹیکولر میننگز نہیں ہے، یا یہ قرآن میں استعمال نہیں ہو رہے، اس لیے ہم نے وہ الفاظ سیکھنا شروع کیے ہیں جو قرآن میں استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن باب کے نام جو ہے وہ فعالہ کے اسی پیٹرن سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں. مثلا فعالہ سے باب تفعیل ہے، فعالہ سے مفعلہ، اور افعلہ سے افعال. ٹھیک ہے، تو آج ہم باب افعال پڑھیں گے. پھر ہمارے پاس افتعالہ سے افتعال اور استفعالہ سے استفعال ہوگا. اس کو ہم نیکسٹ لیسنز میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آج کا سبق ہمارا اسلمہ. اسلمہ مطلب شروع میں حمزہ زیادہ کیا ہم نے. سلیمہ سے بنا رہے ہیں ہم اسلمہ، تو شروع میں حمزہ ہم نے زیادہ کر دیا. مطلب مزید بھی کیسے بنا کہ حمزہ کا اضافہ ہے روٹ لیٹر میں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے فرما برداری کی. یا اس کا ایک اور معنی بھی آتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا یا وہ مسلمان ہوا. ٹھیک ہے، اس نے فرما برداری کی. تو اسلمہ کے سیغے فعالہ کے جیسے ہی ہیں، لیکن ہر سیغے کے شروع میں ہمیں حمزہ کو لے کے چلنا ہے. اسلمہ اس نے فرما برداری کی، اسلمو ان سب نے فرما برداری کی، اسلمتا آپ نے فرما برداری کی، اسلم تو میں نے فرما برداری کی، اسلم تم آپ سب نے فرما برداری کی، اسلمنا ہم سب نے فرما برداری کی، اور اسلمت اس عورت نے فرما برداری کی. جی سسٹر ہرا کروائیے. اسلمہ اس نے فرما برداری کی، اسلمو ان سب نے فرما برداری کی، اسلمتا آپ نے فرما برداری کی، اسلمتو میں نے فرما برداری کی، اسلمتم آپ سب نے فرما برداری کی، اسلمنا ہم سب نے فرما برداری کی، اسلمت اس عورت نے فرما برداری کی. جی سسٹر افشین وقار کروائیے. اسلامہ اس نے فرما برداری کی، اسلام ان سب نے فرما برداری کی، اسلمتا آپ نے فرما برداری کی، اسلم تو میں نے فرما برداری کی، اسلم تم آپ سب نے فرما برداری کی، اسلمنا ہم نے فرما برداری کی، اسلمت اس عورت نے فرما برداری کی. جی سسٹر افشاں کروائیے. سسٹر افشاں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں فرما برداری کی، اسلم سب نے فرما برداری کی، اسلمتا آپ نے فرما برداری کی، فرما برداری کی، میں نے فرما برداری کی، اسلم تم آپ سب نے فرما برداری کی، اسلمنا ہم سب نے فرما برداری کی. جی سسٹر زاہدہ ابرار کروائیے. اسلم اس نے فرما برداری کی، اسلم ان سب نے فرما برداری کی، اسلام تا آپ نے فرما برداری کی، اسلام تو میں نے فرما برداری کی، اسلام تم آپ سب نے فرما برداری کی، اسلام نہ ہم سب نے فرما برداری کی، اسلامت اس عورت نے فرما برداری کی. جی سسٹر ساجدہ کو سے کروا لیجیے. اسلامہ اس نے فرما برداری کی، اسلام ان سب نے فرما برداری کی، اسلامتا آپ نے فرما برداری کی، اسلام تو میں نے فرما برداری کی، اسلام تم آپ سب نے فرما برداری کی، اسلامنا ہم سب نے فرما برداری کی، اسلامت اس عورت نے فرما برداری کی. جی ماشاءاللہ. چلیں عربی بول چال پہ آتے ہیں. مسز ندیم آپ کوشچن کیجئے، سسٹر غلام عائشہ آپ کو آنسر کرتی ہیں. هل أسلم
नाम अस्लामा, हल अस्लमू, नाम अस्लमू, हल अस्लमता, नाम अस्लमतु, हल अस्लमतुम, नाम अस्लमना। माशाल्लाह। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है मिसेस खलील आप क्वेश्चन कीजिए, सिस्टर हिरा आपको आंसर करती है। जी मिसेस खलील आप क्वेश्चन कर लीजिए, सिस्टर हिरा आपको आंसर करती हैं। हल असलम का असलामा हल असलामा लिल्लाह लिल्लाह नअम अस्लमा हल लिल्लाह, हल असलमु लिल्लाह नअम अस्लमु लिल्लाह, हल असलम का लिल्लाह नअम अस्लमतु लिल्लाह, हल असलम तुम लिल्लाह नअम अस्लमना लिल्लाह। माशाल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं मुदारे पे। अस्लमा से मुदारे हमारे पास क्या बनेगा, युस्लिमु वो फर्मा बरदारी करता है या करेगा, युस्लिमूना वो सब फर्मा बरदारी करते हैं, तुस्लिमु आप फर्मा बरदारी करते हैं, उस्लिमु मैं फर्मा बरदारी करता हूँ, तुस्लिमूना आप सब फर्मा बरदारी करते हैं, नुस्लिमु हम सब फर्मा बरदारी करते हैं, हिया तुस्लिमु वो औरत फर्मा बरदारी करती है। जी सिस्टर अफशा करवाइए। युस्लिमु वो फर्मा बरदारी करता है, युस्लिमू वो सब फर्मा बरदारी करते हैं, तुस्लिमु आप फर्मा बरदारी करते हैं, अस्लिमु मैं फर्मा बरदारी करता हूँ, तुस्लिमूना आप फर्मा बरदारी करते हैं, नुस्लिमु आप सब फर्मा बरदारी करते हैं, तुस्लिमु वो औरत फर्मा बरदारी। जी सिस्टर अफशीन करवाइए। युस्लिमु वो फर्मा बरदारी करता है, युस्लिमूना वो सब फर्मा बरदारी करते हैं, तुस्लिमु आप फर्मा बरदारी करते हैं, उस्लिमु मैं फर्मा बरदारी करता हूँ, तुस्लिमूना आप सब फर्मा बरदारी करते हैं, नुस्लिमु हम सब फर्मा बरदारी करते हैं, या तुस्लिमु वो औरत फर्मा बरदारी करती है। माशाल्लाह। चले नेक्स्ट इसके हम आते हैं अरबी बोलचाल पे। जी सिस्टर हिरा आप क्वेश्चन कर लीजिए, मिसेस नदीम आपको आंसर करती हैं। जी हल युस्लिमु, नाम युस्लिमू, हल युस्लिमूना, नाम युस्लिमूना, हल तुस्लिमू, नाम उस्लिमू, हल तुस्लिमूना, नाम नुस्लिमू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा पूरा हो गया। अब आगे अमर का सीगा। अमर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो चेंजेस करते हैं, लास्ट वाले वर्ड पे जज़म आएगी और सेकंड लास्ट पे जेर आएगी। तो हमने सारे इसी पैटर्न पे बनाए हैं। हमने पहले दिन जो है वो अल्लमा का भी ऐसे ही बनाया, अल्लिम, ठीक है, लाम के नीचे जेर और मीम के ऊपर जज़म। इसी तरह हासबा से हमने क्या बनाया, हासिब हासिब, पर जज़म और सेकंड लास्ट पे सीन के नीचे जेर। तो आज हम असलमा से भी इसी तरह बनाएंगे, अस्लिम, ठीक है, असलमा से अस्लिम, दो तब्दीलियां, एक मीम के ऊपर जज़म और दूसरा लाम के नीचे जेर। अस्लिम फर्मा बरदारी कर, अस्लिमु फर्मा बरदारी करो, ला तुस्लिम मत फर्मा बरदारी कर, ला तुस्लिमु मत फर्मा बरदारी करो। जी सिस्टर गुलाम आयशा करवाइए। अस्लिम फर्मा बरदारी कर, अस्लिमू फर्मा बरदारी करो, ला तुस्लिम मत फर्मा बरदारी कर, ला तुस्लिमू मत फर्मा बरदारी करो। जी मिसेस खलील करवाइए। जी अस्लिम फर्मा बरदारी कर, अस्लिम फर्मा बरदारी करो, ला तुस्लिम मत फर्मा बरदारी कर, ला तुस्लिम मत फर्मा बरदारी करो। जी सिस्टर हिरा करवाइए। अस्लिम फर्मा बरदारी कर, अस्लिमू फर्मा बरदारी करो, ला तुस्लिम मत फर्मा बरदारी कर, ला तुस्लिमू मत फर्मा बरदारी करो। जी चलें सिस्टर अफशा आप
عربی بول چال پہ آ جائیں. آپ کوشچن کریں سسٹر ساجدہ کو. سر آپ کو اس کا آنسر اسلم مسلم اسلم مسلم. چلیں الحمدللہ ہمارے پاس امر بھی کمپلیٹ ہو گیا. اسلمہ سے اسم فائل ہمارے پاس کیا بنے گا؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ منہ کے اوپر منہ لگانے. ٹھیک ہے، میم پیش کے ساتھ ہمارے پاس شروع میں آئے گی اور لام کے نیچے زیر آئے گی تو اسم فائل بن جائے گا. مطلب جو تھرڈ لیٹر ہے اس کے نیچے زیر آ جائے گی. تو مسلمن سوری مسلم یا مسلمن اسم فائل ہے تو دو پیش کے ساتھ، دو زبر اور دو زیر کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. تو مسلمن. ٹھیک ہے، اور مسلمون اگر ہم مفعول بنائیں گے تو لام کے اوپر زبر آ جائے گا. ٹھیک ہے، دونوں کے شروع میں میم پیش کے ساتھ آنا ہے. اسم فائل میں زیر آئے گی مسلمن تھرڈ پارٹ کے اوپر، اور اسم مفعول میں زبر آئے گا. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے پاس مصدر ہے وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اسلام. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اسم فاعل کیا آ رہا ہے؟ مسلمن فرما برداری کرنے والا، مسلمن جس کی فرما برداری کی جائے، اور اسلام فرما برداری کرنا. جی سسٹر مسز ندیم کروائیے. مسلم فرما برداری کرنے والا، مسلم جس کی فرما برداری کی جائے، اسلام فرما برداری کرنا. جی سسٹر غلام عائشہ کروائیے. مسلمن فرما برداری کرنے والا، مسلمن جس کی فرما برداری کی جائے، اسلام فرما برداری کرنا. جی مسز خلیل کروائیے. جی مسلم فرما برداری کرنے والا، مسلم جس کی فرما برداری کی جائے، اسلام فرما برداری کرنا. دیکھیں مسلم ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مسلمان کے لیے نا، اپنے لیے، کہ ہم فرما برداری کرنے والے ہیں. اور ہم کس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی. اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کیا ہوں گے؟ مسلمون. ٹھیک ہے نا، فرما برداری کی جائے مطلب اللہ تعالیٰ کی ہم فرما برداری کرتے ہیں نا. تو مسلم ہم اپنے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم فرما برداری کرنے والے ہیں. اور ہم کس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ اللہ کی. تو اللہ کیا ہے؟ مسلمون. ٹھیک ہے، اور اسلام کیا ہے؟ فرما برداری کرنا. اسلام ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں. اسلام. عربی بول چال میں آ جائیں. سسٹر ہیرا آپ کوشچن کیجئے. سسٹر افشا آپ اس کا آنسر کر دیجئے. هل أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. هل أنتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. چلیں اب آپ اس کے پورے ٹیبل پہ آ جاتے ہیں. جی کروائیے سسٹر. کون کروائے گا؟ سسٹر ہیرا آپ کروائیے. اسلمہ اس نے فرما برداری کی، اسلمو ان سب نے فرما برداری کی، اسلمتا آپ نے فرما برداری کی، اسلمتو میں نے فرما برداری کی، اسلمتم آپ سب نے فرما برداری کی، اسلمنا ہم سب نے فرما برداری کی، اسلمت اس عورت نے فرما برداری کی، یسلمو وہ فرما برداری کرتا ہے، یسلمونا وہ سب فرما برداری کرتے ہیں، تسلیمو آپ فرما برداری کرتے ہیں، اسلمو میں فرما برداری کرتا ہوں، تسلیمون آپ سب فرما برداری کرتے ہیں، نسلمو ہم سب فرما برداری کرتے ہیں، ہی یا تسلیمو وہ عورت فرما برداری کرتی ہے، اسلم فرما برداری کر، اسلمو فرما برداری کرو، لا تسلم فرما برداری مت فرما برداری کر، لا تسلمو مت فرما برداری کرو، مسلمون فرما برداری کرنے والا، مسلمون جس کی فرما برداری کی جائے، اسلام فرما برداری کرنا. الحمدللہ. چلیں نیکسٹ مسز خلیل آپ کروا لیجیے ایک دفعہ فل ٹیبل. جی اسلامہ اس نے فرما برداری کی، اسلام ان سب نے فرما برداری کی، اسلم کا آپ نے فرما برداری کی، اسلم تو میں نے فرما برداری کی، اسلم تم آپ سب نے فرما برداری کی، اسلم نہ ہم سب نے فرما برداری کی،
असलामत उस औरत ने फरमाबरदारी की। युस्लिमू वो फरमाबरदारी करता है या करेगा। युस्लिमूना वो सब फरमाबरदारी करते हैं या करेंगे। तुस्लिमू आप फरमाबरदारी करते हैं। उस्लिमू मैं फरमाबरदारी करता हूँ। तुस्लिमूना आप फरमाबरदारी करते हैं। मुस्लिमू हम सब फरमाबरदारी करते हैं। या तुस्लिमू तुस्लिमू वो औरत फरमाबरदारी करती है। असलम फरमाबरदारी कर। असलिमू फरमाबरदारी करो। असलिमू फरमाबरदारी असलिम फरमाबरदारी कर। असलिमू फरमाबरदारी करो। ला तुस्लिम मत फरमाबरदारी कर। ला तुस्लिमू मत फरमाबरदारी करो। मुस्लिमू फरमाबरदारी करने वाला। मुस्लिमुन जिसकी फरमाबरदारी की जाए। इस्लाम फरमाबरदारी करना। माशाल्लाह। चले नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट टेबल्स। जी सिस्टर हिरा आप करवाइए। अस्लमा उसने फरमाबरदारी की। युस्लिमु वो फरमाबरदारी करता है। अस्लिम फरमाबरदारी कर। मुस्लिमुन फरमाबरदारी करने वाला। मुस्लिमुन जिसकी फरमाबरदारी की जाए। इस्लामुन फरमाबरदारी करना। जी सिस्टर साजिदा कौसर करवाइए। अस्लामा उसने फरमाबरदारी की। युस्लिमू वो फरमाबरदारी करता है। अस्लिम फरमाबरदारी कर। मुस्लिमुन फरमाबरदारी करने वाला। मुस्लिमुन जिसकी फरमाबरदारी की जाए। इस्लामुन फरमाबरदारी करना। चलिए अब हम जो मजीद फी कर चुके हैं पीछे उन सब की हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले अल्लामा सिस्टर अफशीन करवाइए। अल्लामा युअल्लिमु अल्लिम मुअल्लिमुन मुअल्लमुन तालीमुन। इसके बाद नेक्स्ट है हासबा मिसेस नदीम करवाइए। मिसेस नदीम करवाइए आप। हासबा युहासिबु हासिबुन हासिब हासिब मुहासिबुन मुहासबुन मुहासबातुन। हासबा युहासिबु हासिब अमर के ऊपर जज़म है ठीक है। हासिब जी मुहासिबुन मुहासबुन मुहासबतुन। जी मिसेस खलील आप करवाइए अस्लमा। असलमा युस्लिमु अस्लिम मुस्लिमुन मुस्लिमुन इस्लामुन। चले अब हम वर्कबुक को देख लेते हैं। अरबी बनाइए। तुम सब फरमाबरदारी करो सारे जहानों के रब की। तुम सब फरमाबरदारी करो। अस्लिमु ली रब्बिल आलमीन। अस्लिमु लिरब्बिल आलमीन। ली रब्बिल आलमीन तुम सब फरमाबरदारी करो। अस्लिमु अस्लिम से अस्लिमु ठीक है। तुम सब फरमाबरदारी करो लिरब्बिल आलमीन। उर्दू में तर्जुमा कीजिए। वन्नहनु लहू मुस्लिमून। और हम सब फरमाबरदार हैं उसके और हम फरमाबरदार सब हैं। उसके लिए फरमाबरदार हैं। वर्ड बाय वर्ड करेंगे तो आसानी होती है। बात का मतलब क्या होता है। और नहनु हम सब लहू हम सब उसके लिए उसके उसके लिए मुस्लिम फरमाबरदार हैं। फरमाबरदार। वनहनु लहू मुस्लिमून अगर रवा तर्जुमे में करेंगे और हम सब उसके उसके फरमाबरदार। फरमाबरदार हैं। अरबी में जवाब दीजिए। हल अस्लम तुम लिल्लाहि। नाम अस्लम नाम लिल्लाह। हम अस्लम माशाल्लाह। चले अस्लमा के पैटर्न पे ही है हमारे पास है अरसला। कौन ट्राई करेगा। मैं ट्राई करूं। हिरा। हिरा जी सिस्टर हिरा। आज डॉक्टर शफक नहीं है मेरा ख्याल है वरना सबसे पहले उनका हैंड रेज होता है। जी फेले माती में अरसला उसने जी भेजा। अरसलू उन्होंने भेजा। अरसलता आपने भेजा। अरसलतू मैंने भेजा। अरसलतुम आप सबने भेजा। अरसलना हम सब ने भेजा। अरसलत वो औरत भेजती है। उस फिर औरत ने भेजा। जी उस औरत ने भेजा। औरत ने भेजा। युरसिलू युरसिलू वो भेजता है। युरसिलूना वो सब भेजते हैं। तुरसिलू आप भेजते हैं। उर्सिलू
میں بھیجتا ہوں، ترسلونا آپ سب بھیجتے ہیں، نرسلو میں ہم سب بھیجتے ہیں، ترسلو ہی یا ترسلو وہ عورت بھیجتی ہے، ارسل بھیج، ارسلو آپ سب بھیجو یا بھیجو، اور لا ترسل مت بھیج، لا ترسلو مت بھیجو، مرسلن بھیجنے والا، مرسلن جسے بھیجا جائے، ارسالن بھیجنا۔ بھیجنا۔ چلے یہاں پہ دیکھیں انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، تو مرسلون کون ہوگا؟ مرسلن بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہوگا، اللہ تعالیٰ اور ہوگا، اور مرسلن مرسلون کون ہوگا؟ انبیاء۔ انبیاء۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ چلو اسی طرح سے ہم ان کو جو ہے وہ یاد رکھتے جائیں گے۔ ہوم ورک آپ کا وہی ہے جو آپ شروع میں ٹیبل دیکھا آپ نے، وہ بادل بنا ہوا تھا، اسی میں سے آپ نے ورڈ لینے ہیں، اپنی مرضی کے ورڈ چنیے اور اس کو جو ہے وہ آپ ان کے ٹیبلز بنائیے۔ باقی یہ ابواب دکھائے گئے ہیں، صحت مند افعال کے 3 حرفی اور 3 حرفی کمزور افعال کے، اور اسی طرح مزید فی کے۔ علامہ عین لام پلس کے ساتھ، حاسبہ ہا الف پلس کے ساتھ ہمارے پاس، اور آج ہم نے اسلمہ پڑھا ہے حمزہ اور سین پلس کے ساتھ۔ تو یہ ان کے جو ہے وہ کوڈ ہیں یا باب آپ کہہ سکتے ہیں، انہی کے پیٹرن پہ باقی الفاظ جو ہے وہ ہم دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ جو سب سے ضروری بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنی کتاب کو سیکھنے کے لیے، تو اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ مین بار کوئی کوشچن ہے آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔